کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ممبر پہ وہ باتیں کر رہے ہیں جو نارمل نہیں ہیں، ایب نارملٹی کی باتیں، صحیح ہے نا؟ تو بھائی مفتی صاحب خود کون سا نارمل ہیں؟ ہمارے تو ساری باتیں آپ کو پتا ہے کہ اوٹ پٹانگ قسم کی ہوتی ہیں، تبھی تو لوگ بھاگ جاتے ہیں. خواتین تو بیان میں آنا ہی چھوڑ دیا ہے. آج میری بچی بتا رہی تھی ابو ایک انٹی آ رہی ہیں بیان میں، خواتین کے بیان. میں نے کہا ان انٹی کو چائے وائے کا پوچھا کرو بیٹا، وہ بھی بھاگ جائیں گی، ان کو بٹھا کے رکھو. ایک آدھ انٹی آ رہی ہیں ان کو بٹھا کے رکھو. خواتین تو میرے بارے میں تبصرہ کرتی ہے بندہ ہمیں زہر لگتا ہے، یوٹیوب بھرا ہوا ہے کمنٹ سے، یہ بندہ ہمیں زہر لگتا ہے. حالانکہ ہم خواتین ہی کے حقوق کی آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن خواتین کے حقوق کی آواز اگر آپ یہ اٹھائیں کہ ان کو گھروں سے باہر نکالو، ان کو جاب دلاؤ، ان کو شوہروں کی اطاعت سے باہر نکالو، تو یہ چیز اس سوسائٹی میں نارمل سمجھی جاتی ہے. ان حقوق کی بات کرو جو سچی مچی کے حقوق ہیں، جس سے عورت کو حقیقت میں فائدہ ہے، تو وہ ایب نارمل سمجھا جاتا ہے وہ بندہ، حالانکہ وہ خواتین کو زیادہ حقوق دلا رہا ہے. ابے مجھے بتاؤ، خواتین کو جب جاب کی اجازت ہوگی، خواتین جاب کریں گی، مردوں کو مفت خورے کی عادت پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ تو مفت خورے کی عادت پڑے گی تو اس میں نقصان عورت کا ہے، مرد کا ہے؟ عورت کا نقصان ہے، عورت کا نقصان ہے. اور آپ جاؤ ایسی سوسائٹیز کو دیکھو، ان قوموں کو دیکھو جنہوں نے خواتین کو گھروں سے نکالا، اس کے بعد خواتین کہہ رہی ہیں ہمیں کسی طرح گھروں میں لے کر آؤ، ہمارے مردوں پہ ذمہ داری ڈالو، مگر مرد ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. مفت خورے کی عادت ایک دفعہ لگ جائے تو پھر انسان اپنی آمدن میں دوسرے کو شریک نہیں کرتا. یہ تو میرا تجربہ ہے. میں نے چند غریبوں کو منتھلی کچھ رقم دینا شروع کی، ان کی غربت ختم ہو گئی مگر پھر بھی وہ مانگتے ہیں. چند، سارے غریب ایسے نہیں ہیں. اب کسی کو کیا پتا کس غریب کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں غیبت نہیں ہے. تو مجھے اندازہ ہوا اب ان کے منہ کو کیا لگ گئی ہے، زکوٰۃ لگ گئی ہے. یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ فری میں تعاون شروع کر دیں، وہ ہاتھ پاؤں ڈھیلے کر کے اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جاتا ہے. تو ہم نے لوگوں کو اپاہج تھوڑی بنانا ہے. تو پھر میں اس غریب سے ہاتھ کھینچ لیتا ہوں، تو نہیں ملے گا بھائی. چند واقعات ہیں میں سناتا، مگر وہ غریب سمجھ جائے گا کہ میری بات ہو رہی ہے، اس لیے میں وہ واقعات نہیں سناؤں گا. کسی کی انسلٹ کرنا مقصد نہیں ہے. اچھے بھلے لوگ جب مفت میں ملتا ہے نا تو مفت خورے کے عادی ہو جاتے ہیں وہ، اس لیے بہت بڑی ٹینشن ہے یہ. تو جب مرد عورت کی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا اور یہ چیز کلچر کا حصہ بن جائے گی، تو مرد کے لیے دنیا میں سب سے مشکل کام بیوی کو کھلانا ہوگا. وہ کہے گا جب وسیم کی بیوی اپنا کماتی ہے، غفار کی بیوی اپنا کماتی ہے، ستار کی بیوی اپنا کماتی ہے، جمشید کی بیوی اپنا خود خرچہ کرتی ہے، اور سبکتگین کی وائف بھی اپنا خود خرچہ کر رہی ہے، تو میں دنیا میں پاگل ہوں جو میں تنخواہ آدھی بیوی کو لا کے پکڑا دوں؟ سارے کر رہے ہیں. ابھی تو سارے نہیں کر رہے نا، ہم بھی نہیں کر رہے. ہمیں پتا ہے یار، میرا خالہ زاد بھی اپنی بیوی کو اپنے خرچے پہ پالتا ہے، ماموں زاد بھی اپنی بیوی کو اپنے خرچے پہ پالتا ہے، وسیم بھی جو میرا دوست ہے وہ بھی اپنی بیوی کو اپنے خرچے پہ پالتا ہے، اور سبکتگین صاحب بھی یہ کام کر رہے ہیں، جمشید بھی کر رہا ہے، تو میں بھی کر رہا ہوں. تو کوئی عورت بھی سمجھتی ہے کوئی احسان تھوڑی ہے، ساری دنیا کھلاتی ہے، تم بھی کھلاؤ، تمہارا باپ بھی کھلائے گا. خواتین تو گریبان پکڑ کے شوہر سے خرچہ مانگتی ہیں. ابھی میرے پاس ایک کیس آیا، پھڈا یہ چل رہا ہے، عورت کہہ رہی ہے میاں اپنی آمدن چھپا رہا ہے مجھ سے. میں نے کہا میاں سے بھائی کیوں چھپا رہا ہے اپنی آمدن؟ اس نے کہا میں کیوں بتاؤں اپنی آمدن. میں نے کہا ابھی بیوقوف آدمی آدھی بتا دیتا، آدھی چھپا لیتا. اس کو کون سا وہ بینک اسٹیٹمنٹ جا کے دیکھ رہی ہے؟ سیاست سے کام لو، پوری نہ بتاؤ. 1 لاکھ ہے تو بتاؤ بیگم 50,000 کما رہا ہوں. اس میں جھوٹ بھی نہیں ہے کہ 50 تو کما رہا ہوں نا میں. تمہیں اگر یہ ڈر ہے پوری بتا دی تو نہ بہن پہ خرچ کرنے دے گی، نہ ماں پہ خرچ کرنے دے گی، نہ صدقہ کرنے. بعض عورتیں جو میرا بیان نہیں سن رہی وہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پھر شوہر اگر پوری آمدن ان کو بتا دینا تو پھر وہ چاہتی ہیں پوری ہمیں ملے، نہ یہ اپنی ماں پہ خرچ کریں نہ بہن پہ خرچ کریں. اب خواتین کہیں گی ہمارے خلاف بول رہا ہے. آپ کے خلاف نہیں بول رہا، عورت بھی تو ماں ہے نا. میں کہہ رہا ہوں یہ ماں پہ بھی خرچ کرے، یہ بہن پہ بھی خرچ کرے، تو وہ بھی تو مرد تھوڑی ہے، وہ بھی بہن ہے، وہ بھی تو عورت ہی ہے نا. تو وہ عورت ہی کے حق کی بات کر رہا ہوں کہ مرد کے مال پہ بہت سے لوگوں کا حصہ ہوتا ہے، جس میں ماں بھی ہے، بہنیں بھی ہیں. وہ بیوہ طلاق یافتہ بہن ہے، اس کو بھی مرد کھلاتا ہے. اگر بیگم کو ساری آمدن بتا دے گا ہاتھ پاؤں کٹوا دے گا، پھر نہ ماں پہ خرچ کر پائے گا. بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں، ساری نہیں ہوتی، نہ ماں پہ خرچ کر پائے گا، نہ بھائی پہ بہن پہ خرچ کر سکے گا، تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو ایسے موقع پہ پھر سیاست یہ ہوتی ہے کہ مرد اپنی پوری آمدن بیگم کو نہ بتائے. اب پھڈا ہو رہا ہے. اب میں چاہ رہا تھا مرد کو آنکھ مار کے سائڈ پہ لے جاؤں، ابھی تو آدھی بتا نا، یا تو پوری نہیں. گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں، اس میں تو کچھ تو بتا دیں. لیکن وہ اتنا نیک کہہ رہے نہیں میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں یہ سچ کا ہیضہ ہے. یہ کیا ہے؟
سچ کا ہیضہ ہے. تو جھگڑے ہو رہے ہیں وہ برداشت ہو جائے گا, لڑائیاں ہو رہی ہیں وہ برداشت ہو جائے گا, جھوٹ نہیں بول سکتے یہ, حالانکہ جھوٹ بھی نہیں ہے, گول مول بات ہے.